Kerry Lugar bill. Reports from Pakistan, from the Pakistani media, bahut controversy is subject ke upar. The reports are also saying that this bill is unlikely to find favor at GHQ. What comments do you have to share with us on this? کیری لوگر بل میں نے جس طرح پہلے کہا کہ 4-5 سال سے اس پہ بات چیت ہو رہی تھی، لیکن نہ پہلی حکومت نے نہ نئی حکومت نے پاکستان میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرایا کہ عوام کے ساتھ شیئر کریں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا اس کے فوائد ہوں گے، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ شیئر کیا کہ کیا کچھ حکومت نے یا بزنس گروپس نے یا سول گروپس نے اس کے بارے میں سوچا ہے، اور کیا ہم نے امریکہ کی کانگریس تک پہنچایا اور امریکہ کی ایڈمنسٹریشن تک پہنچایا. اس لیے جب بل کی منظوری ہو چکی ہے اور اب وہ صدر اوباما کے ڈیسک پہ موجود ہیں، اس وقت جا کے یہ ایک دم سب کو سمجھ آئی کہ جی اس میں تو کئی ایسے شکے ہیں جو کہ پاکستان کے اندرونی حالات میں دخل اندازی کر رہے ہیں. تو اس میں ظاہر ایک سیکشن ہے، یہ 55 صفحے کا بل ہے، جس میں پہلے 30 صفحے جو ہیں ان پہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ سب بالکل صحیح باتیں ہیں جو پاکستان خود بھی چاہتا ہے کہ اپنے لیے کہ کرنی چاہیے، سرٹیفکیشنز پہ پہنچتے ہیں. لیکن پھر وہ ایک سیکیورٹی سیکشن ہے، سیکشن 2 جو ہے سیکیورٹی اسسٹنس، اور اس کے اندر ایک سیکشن ہے ڈیلنگ ود ویورز کہ سرٹیفکیشن سیکرٹری آف اسٹیٹ کرے کہ جی یہ پاکستان نے کیا، یہ کیا، اور یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. اس سے ایک قسم کا کنٹرول ہو جاتا ہے ان کا پاکستان کے اندرونی معاملات میں، جو کہ پاکستان کو نہیں اچھا لگ رہا. اور خاص طور پہ کیونکہ وہ سیکیورٹی کے مسئلے ہیں اور ملٹری کے اوپر ایک قسم کی تنقید ہے انڈائریکٹلی، تو ان کا ریئیکشن ظاہر ہے کہ نیگیٹو ہوگا. اب ملٹری کا جو بیان آیا ہے اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو تحفظات ہیں وہ حکومت تک پہنچا دیے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ حکومت کا حق بنتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں قوم کے خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو یہ سارا وزن حکومت پہ آتا ہے کہ وہ کیا فیصلے کریں گے، کیونکہ ان کے پاس تو صرف ایک ہی فیصلہ ہے ٹھوس، وہ یہ کہ وہ امریکہ کو کہیں کہ جی بہت مہربانی لیکن ہمیں امداد نہیں چاہیے. They have these 3 certifications in the bill that brought my attention. ایک تو یہ ہے کہ جی we have to investigate nuclear proliferators. Then there is that we must sustain attacks against suspected terrorists and curb military and intelligence support for them and the stoppage of any subversions on the part of the military towards the political institutions. آپ بتائیے, do you think that will be easy to swallow and implement? اس میں جو دوسرا پوائنٹ آپ نے ذکر کیا اس کی ایک انڈرلائنگ اسمپشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں بیٹھتی پاکستان کی فوج کے سامنے. وہ یہ کہ وہ اسمپشن یہ ہے کہ فوج ابھی تک ایسے انتشار پسند اداروں کی یا عناصر کی سپورٹ کر رہی ہے. وہ اسمپشن جو تھی وہ اس کی لینگویج تبدیل ہونی چاہیے تھی بل کے تشکیل کرتے وقت, اور شاید وہ لینگویج جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکی, اور اسی لیے یہ مشکل ہے. ویسے بنیادی طور پہ اصولی طور پہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان خود بھی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انتشار پسند عناصر پہ کنٹرول ہو, وہ چاہتا ہے کہ نیوکلیئر پرولیفریشن نہ ہو, کیونکہ پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. There's another part in there, civilian government oversight and approval of defense budgets, chain of command, promotion of senior commanders and civilians involved in strategic planning. حقیقت یہ ہے کہ فوج کا obviously پلہ بھاری ہے پاکستان کی سیاست میں, اور یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے. لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ جب کہ جنرل کیانی آئے ہیں تو ان کے تمام بیانات میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ سویلین سپریمیسی کو مانتے ہیں اور اس کی سپورٹ کریں گے. اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ کیری لوگر بل پہ بھی کہا ہے اس میں بھی یہ ریکگنائز کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب تک ایک سویلین کیپیبلٹی نہیں ڈیولپ ہوگی کہ وہ فوجی مسائل پہ یا سیکیورٹی کے مسائل پہ یا فارن پالیسی مسائل پہ ٹھیک طرح بیٹھ کے فیصلے کر سکے, ان کے پاس انسٹیٹیوشنز ہوں جو کہ ان کی سپورٹ کریں انالیسس کے ساتھ, گڈ انفارمیشن, تب تک فوج میں ظاہر ہے وہ کانفیڈنس نہیں آئے گی کہ یہ فیصلے ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں.
ان کے خیال میں تو شاید یہی ہے کہ یہ فیصلے تو زبانی جمع خرچ کے بعد ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے سویلین حکومت پہ کہ وہ ایسے ادارے قائم کرے جو کہ ان کے فیصلوں کی سپورٹ کریں. اب ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تھی, گڈ اور بیڈ اور انڈیفرنٹ ایک ادارہ تھا. ہم نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ہٹاتے وقت اس کا بھی خاتمہ کر دیا. ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کی کوئی سیکریٹریٹ نہیں ہے, پرماننٹ سیکریٹریٹ. تمام جو ایجنڈا آئٹمز اور ان پہ ڈسکشنز ہوتی ہے وہ وزیر دفاع کرتے ہیں. وزیر دفاع میں آپ کے ریٹائرڈ فوجی زیادہ تر موجود ہیں. تو اس میں وہ ورائٹی آف اوپینین جو چاہیے ہوتی ہے فیصلہ کرنے میں, اچھا فیصلہ کرنے میں, وہ نہیں مل رہی فوج سویلینز کو, نہ ہی فوج کو. میرے نزدیک, اب میں نے کافی اس پہ ریسرچ کی, جب بھی آپ بات کریں فوجیوں سے یا ریٹائرڈ فوجیوں سے, ان کی بیسک ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ اگر ہمیں اچھی سویلین لیڈرشپ ملے جو سمجھے ایسے مسائل کو اور جو ہمیں ٹھیک گائیڈنس دے تو فوج ایکسیپٹ کرے گی. لیکن اگر وہ جو گائیڈنس ہے وہ اول تو آئے ہی نہ, اور اگر آئے تو وہ ومزیکل گائیڈنس ہو, تو پھر کانفیڈنس نہیں رہے. I should mention that I believe there is an escape clause in the bill that allows that the Secretary of State can waiver even those waivers. Yes, but you know the history shows that these waivers always leave a bad taste in the mouth. And there is always, یہ کہتے ہیں نا sword of Damocles, کہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ جی آج آپ اگر سیدھے نہ ہوئے تو ہم کل بند کر دیں گے ایڈ. اور یہ صرف سیکیورٹی اسسٹنس پہ ہے یہ جو شکیں ہیں, باقی جو اکنامک اسسٹنس ہے ان پہ یہ عائد نہیں ہوتی جہاں تک میری ریڈنگ ہے اس بل کی. In your role here at the Atlantic Council as director of the South Asia program, how is it that you, and I guess this can include other think tanks as well, do you influence the formation of U.S. foreign policy? We ask the tough questions. We offer alternatives that may not be evident. We try and give an opinion that is not just based on what we are hearing in the corridors of Washington, right, but that reflects the views of people in the region also. We travel to the region. We travel to India, Pakistan, Afghanistan. We get people from there coming here. So we've given a forum for different points of view, which allows people to hear fresh ideas, some of them workable, some not workable. جہاں تک ہمارا ادارہ ہے ساؤتھ ایشیا سینٹر, we are looking for practicable solutions. ہم academic solutions, theoretical solutions کی طرف نہیں جا رہے. وہ کئی ادارے ایسے ہیں جو کہ بہت academic کام کرتے ہیں. ہم نے شروع سے یہی کہا کہ جو بھی ہم تجویز پیش کریں گے وہ ایسی ہو جو کہ جس پہ عمل درآمد ہو سکے, اور حکومت چاہے امریکن حکومت ہو یا امریکن ملٹری ہو یا پاکستان کی حکومت یا افغانستان یا ہندوستان کی, تاکہ ان کو ٹھوس تجویز پیش کی جائے کہ یہ ممکن ہے اور اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے. To what extent does the Atlantic Council itself exert influence in the White House or in Congress? When asked for advice, we provide it. And we have been asked for advice from all quarters of the U.S. administration and the legislature. It's been a very enlightening discussion. Abhi tak maine aapki kitab nahi padhi hai, but inshallah it will be on my reading list when I get back to Islamabad. Thank you, sir, for your time. Nazreen, until next time, Khuda Hafiz.